السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک عام سے نظر آنے والے دن 5 ستمبر پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ سال کا 248واں دن ہے۔ اگر لیپ سال ہو تو 249واں، اور سال ختم ہونے میں بس 117 دن باقی رہتے ہیں۔ بظاہر تو بس ایک تاریخ ہی لگتی ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم نے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین دیکھے نا، جو ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہیں، تو اندازہ ہوا کہ اس ایک دن میں کتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ صحیح کہا، یہ دن تو انسانی تاریخ کے کیسے کیسے رنگ سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف واقعات نہ گنوائیں، بلکہ ان ذرائع کی مدد سے یہ دیکھیں کہ 5 ستمبر کو کیا کچھ ہوا، کون لوگ پیدا ہوئے، کون وفات پا گئے، اور ان سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ دن نا حیرت انگیز طور پر تضادات سے بھرا ہے۔ کہیں امن کی بات ہو رہی ہے تو کہیں بہت ہی المناک تشدد ہے۔ ہاں، کہیں سائنس کی اونچی اڑان ہے تو کہیں انسانی المیہ۔ صحیح۔ دیکھیے نا، اسی ایک دن میں آپ کو مدر ٹریسا کی وہ انسانیت کی خدمت والی میراث ملتی ہے۔ جی۔ تو دوسری طرف میونخ اولمپکس کا وہ سیاہ باب بھی اسی تاریخ سے جڑا ہے۔ اور فریڈی مرکیوری جیسے تخلیقی زبردست فنکار کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ اور وہیں فرانس میں دہشت کا راج یعنی رین آف ٹیرر کا آغاز بھی 5 ستمبر کو ہوا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر 5 ستمبر کی ان کہانیوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واقعات سے شروع کرتے ہیں، اور شاید سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ وہ 1972 کا میونخ اولمپکس کا سانحہ ہے۔ جی بالکل، فلسطینی تنظیم تھی بلیک سپٹمبر۔ انہوں نے اسرائیلی اولمپک ٹیم کے 11 لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اور یہ تو عالمی سطح پر، مطلب کھیلوں کے اتنے بڑے میلے پر ایک دہشت گردی کا سایہ بن کر آیا تھا۔ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور اس کا انجام وہ تو انتہائی افسوسناک تھا۔ شروع میں ہی 2 ایتھلیٹ مارے گئے۔ ہاں، اور باقی 9 اگلے دن وہ جب ریسکیو کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی، اس میں مارے گئے۔ اس واقعے نے تو صرف اولمپکس کی تاریخ نہیں بدلی، میرے خیال میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ ہی بدل دی۔ یقیناً میونخ کے بعد جتنے بھی بڑے بین الاقوامی ایونٹس ہوئے ہیں نا، خاص طور پر اولمپکس، ان کے سیکیورٹی پروٹوکولز میں بنیادی تبدیلیاں آئیں۔ مطلب بہت سخت ہو گئے انتظامات۔ جی ہاں، یہ ایک کہہ لیں بہت تکلیف دہ سبق تھا جس نے حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ ایسے ہائی پروفائل ایونٹس کے لیے بہت زیادہ تیار رہیں۔ لیکن دیکھیں، اسی تاریخ 5 ستمبر کو ہمیں امن کی کوششیں بھی نظر آتی ہیں۔ اچھا؟ ہاں، 1978 میں مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن نے امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ میں امن مذاکرات شروع کیے۔ ہاں، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، وہ تو بہت تاریخی تھا۔ بالکل، اور اسی کی بنیاد پر پھر ان دونوں رہنماؤں کو امن کا نوبل انعام بھی ملا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پر میونخ سانے کے صرف 6 سال بعد۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ مطلب شدید اختلافات کے باوجود سفارت کاری اور امن کی خواہش جو ہے وہ راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ اور اسی طرح 1905 میں بھی 5 ستمبر کو روس جاپان جنگ ختم ہوئی تھی پورٹس ماؤتھ معاہدے کے ذریعے۔ جی، جس میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ نے ثالثی کی تھی۔ ہاں، اور انہیں بھی اس پر نوبل امن انعام ملا تھا۔ واہ، یعنی 5 ستمبر اور امن کے نوبل انعامات کا بھی تعلق ہے۔ لگتا تو ہے۔ اچھا، علاقائی سطح پر بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں اس دن۔ 1963 میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحد کے تعین پر اتفاق ہوا۔ یہ تو بہت اہم معاہدہ تھا پاک چین تعلقات کے لیے۔ بالکل، ایک بنیاد بنا یہ طویل مدتی تعلقات کا۔ اور پھر 2006 میں پاکستان کے علاقے وزیرستان میں جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ اگرچہ اس کے جو اثرات تھے وہ بعد میں کافی متنازع رہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ امن قائم کرنے کی ایک کوشش تو تھی۔ جی، کوشش تو تھی۔ تو یہ سارے واقعات، کیمپ ڈیوڈ، پورٹس ماؤتھ، پاک چین بارڈر، وزیرستان ڈیل، یہ سب 5 ستمبر کو ایک ایسے دن کے طور پر بھی دکھاتے ہیں جب آپ کہہ لیں تنازعات کے حل اور ڈپلومیسی کو اہمیت دی گئی۔ لیکن اسی تاریخ کا ایک بالکل مختلف پہلو بھی ہے۔ 1793 میں فرانسیسی انقلاب کے دوران ہاں؟ قومی کنونشن نے دہشت کے راج یعنی رین آف ٹیرر کا آغاز کیا۔ او خدایا، نام ہی کتنا خوفناک ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انقلاب کے نام پر ہزاروں لوگوں کو، مطلب جن میں بہت سے بے گناہ بھی تھے، انہیں یا تو گولی مار دی گئی یا گلیوٹین پر چڑھا دیا گیا۔ افو، یہ تو بڑی تلخ یاد دہانی ہے کہ کیسے اچھے بھلے نظریات بھی انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ظلم کی بات کریں تو 1877 میں 5 ستمبر کو
امریکہ میں جو مقامی قبائل تھے ان کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال نظر آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اوگلالا سیوکس قبیلے کے ایک بہت مشہور اور بہادر رہنما تھے، کریزی ہارس۔ جی، سنا ہے نام۔ وہ اپنی قوم کی زمین اور ثقافت کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہیں نیبراسکا کے فورٹ رابنسن میں قید کیا گیا، اور جب وہ مزاحمت کر رہے تھے تو ایک امریکی فوجی نے انہیں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ مقامی امریکی تاریخ کا ایک بڑا دکھ بھرا باب ہے، لیکن اسی امریکہ میں کچھ سال بعد 1882 میں 5 ستمبر کو محنت کشوں کے حقوق کے لیے ایک مثبت قدم اٹھایا گیا۔ وہ کیا تھا؟ نیو یارک شہر میں پہلی لیبر ڈے پریڈ ہوئی۔ اچھا، تو لیبر ڈے کی ابتدا بھی اس تاریخ سے جڑی ہے؟ پہلی پریڈ اسی دن ہوئی تھی۔ یہ ایک طرح سے منظم مزدور تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت کی علامت تھی۔ یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے، ایک طرف مقامی رہنما کی موت ریاستی جبر سے، دوسری طرف مزدوروں کا اپنے حقوق کے لیے پرامن جلوس۔ بالکل، اور اسی طرح 1991 میں 5 ستمبر کو نیلسن منڈیلا کو افریقی نیشنل کانگریس یعنی ANC کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ تو بہت بڑا لمحہ تھا۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جو اتنی لمبی جدوجہد تھی، اس میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اور آخرکار جمہوریت اور برابری کی فتح ہوئی۔ صحیح۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو 1977 میں 5 ستمبر کو مولانا مفتی محمود نے ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری پر ایک بیان دیا تھا۔ ہاں، کیا کہا تھا انہوں نے بھٹو صاحب کی جو قصوری قتل کیس میں گرفتاری ہوئی تھی اسے قانون کی حکمرانی قرار دیا تھا۔ یہ بیان اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے، ظاہر ہے بہت پیچیدہ تھے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، اور قانون کی بالادستی پر جو بحث چل رہی تھی اس کی۔ اب کچھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کے حالات سے جڑے ہیں۔ 1977 میں اسی 5 ستمبر کو ناسا نے وائجر 1 خلائی جہاز لانچ کیا۔ واو، وائجر 1! یہ تو انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی منصوبہ تھا۔ بالکل، مقصد تھا ہمارے نظام شمسی اور اس سے بھی آگے کائنات کو کھوجنا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ تقریباً آدھی صدی ہونے کو آئی ہے، وائجر 1 اب بھی کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور انٹرسٹیلر اسپیس سے ڈیٹا بھیج رہا ہے۔ ناقابل یقین! یہ انسانی تجسس اور سائنس کی کامیابی کی ایک، آپ کہیں، زندہ مثال ہے۔ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ کی بنی ایک چیز کائنات میں اتنی دور پہنچ گئی ہے۔ بالکل، یہ انسانی عزم کی بلندی ہے، لیکن 5 ستمبر ہمیں انسانی کمزوریوں اور حادثات کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، جیسے 1666 میں لندن کی جو عظیم آگ تھی، گریٹ فائر آف لندن، جو کئی دن سے شہر کو جلا رہی تھی۔ ہاں، سنا ہے۔ وہ بالآخر اسی دن 5 ستمبر کو ختم ہوئی۔ اس آگ نے شہر کا بہت بڑا حصہ سینٹ پال کیتھیڈرل سمیت تباہ کر دیا تھا۔ اللہ! ہلاکتیں کتنی ہوئی تھیں؟ سرکاری طور پر تو ہلاکتیں بہت کم ریکارڈ ہوئیں، صرف 6، لیکن تباہی بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ اور اس واقعے نے پھر شہروں کی منصوبہ بندی اور تعمیراتی سامان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اور جدید دور میں آئیں تو 1986 میں 5 ستمبر کو کراچی ایئرپورٹ پر پین ایم فلائٹ 73 والا واقعہ۔ جی، وہ ہائی جیکنگ ہوئی۔ یہ بھی بین الاقوامی دہشت گردی کی ایک اور مثال تھی جس میں کئی قیمتی جانیں گئیں۔ اور نیرجا بھنوت کی بہادری کو تو سب یاد کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایک اور اہم واقعہ جو عالمی سیاست پر بہت گہرا اثر انداز ہوا، وہ 1945 میں پیش آیا، دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد۔ جی ہاں، سوویت ایمبیسی کا ایک کلرک تھا، ایگور گوزینکو۔ اس نے کینیڈا میں پناہ لی اور شمالی امریکہ میں سوویت جاسوسی کے پورے نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا۔ تو یہ تو بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور اس واقعے کو اکثر سرد جنگ کے آغاز کے اہم محرکات میں گنا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس نے مغرب اور سوویت یونین کے درمیان جو پہلے سے شکوک تھے نا، ان کو ایک طرح سے گہری دشمنی میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ واقعات کا سلسلہ، جنگ، امن، تباہی، تعمیر، ظلم، حقوق کی جد و جہد، سائنس، علمیے، سب کچھ ہے اس ایک دن میں۔ اب ذرا ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے 5 ستمبر کو دنیا میں آنکھ کھولی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو شاہی شان و شوکت کی بات کرتے ہیں۔ فرانس کے مشہور سن کنگ لوئی 14۔ جی، ان کا تو بہت نام ہے۔ وہ 1638 میں اسی دن پیدا ہوئے۔
ان کا جو لمبا دور حکومت تھا وہ فرانسیسی طاقت، ثقافت اور فن تعمیر کے عروج کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پڑوس میں بھارت کے دوسرے صدر اور عظیم فلسفی ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن، جی، وہ 1888 میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی علم دوستی اور تعلیم کے لیے جو خدمات تھی، ان کے اطراف میں بھارت میں 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک فلسفی صدر کا یوم پیدائش استاذہ کے نام کیا گیا ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، فنون لطیفہ کی دنیا میں بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ تو بتائیں۔ 1946 میں برطانوی راک بینڈ کوئین کے وہ لیجنڈری گلوکار اور شومین فریڈی مرکیوری، فریڈی مرکیوری زنجیبار میں پیدا ہوئے تھے وہ۔ جی ہاں، ان کی آواز، ان کی موسیقی، ان کا سٹیج پر ہونا، وہ تو ایک آئیکن بن گئے پاپ کلچر کے۔ کوئی شک نہیں۔ اور اردو ادب کے جو قارئین ہیں ان کے لیے 5 ستمبر کا دن بہت خاص ہے۔ وہ کیسے؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی پیدائش کا دن ہے۔ وہ 1923 میں ٹونک، راجستھان میں پیدا ہوئے۔ ارے واہ، یوسفی صاحب، ان کی ذہانت، ان کی شگفتگی اور زبان پر جو ان کی گرفت تھی، کمال۔ اردو مزاح نگاری کو ایک نئی سطح پر لے گئے وہ۔ ان کی کتابیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ بالکل لازوال ہے۔ دیگر اہم فنکاروں میں جرمنی کے رومانٹک پینٹر تھے کیسپر ڈیوڈ فریڈرک، 1774 میں پیدا ہوئے۔ ان کی پینٹنگز میں ایک خاص قسم کا پراسراریت اور گہرائی ہوتی ہے۔ جی، لینڈسکیپس بناتے تھے وہ۔ اور امریکی تجرباتی موسیقار جان کیج 1912 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے موسیقی کے جو روایتی تصورات تھے نا ان کو چیلنج کیا۔ اچھا، اداکاری کے میدان میں کون کون ہیں؟ امریکی کامیڈین باب نیوہارٹ 1929 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی خاص دھیمی کامیڈی کے لیے مشہور تھے۔ ہاں، ان کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، 2024 میں۔ جی، اور بیٹمین سے مشہور ہونے والے مائیکل کیٹن 1951 میں پیدا ہوئے۔ او ہاں، وہ بھی اسی دن۔ جی، اور 60 اور 70 کی دہائی کی مشہور امریکی اداکارہ ریکل ولچ 1940 میں پیدا ہوئیں۔ واہ، پاکستان سے کون ہے؟ پاکستان سے ورسٹائل ٹی وی اداکار مسعود اختر صاحب 1940 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جی، انہوں نے تو کئی دہائیوں تک کام کیا ہے اور بہت اچھے اچھے کردار کیے ہیں۔ بالکل، اور ایک بالکل ہی مختلف شعبے سے مشہور امریکی ڈاکو جیسی جیمز۔ کیا بات ہے، وہ بھی 5 ستمبر کو 1847 میں۔ جی، تو یہ فہرست دیکھیں: بادشاہ، فلسفی، گلوکار، ادیب، پینٹر، اداکار، ڈاکو، کتنی ورائٹی ہے۔ واقعی، پیدائش کی طرح 5 ستمبر کئی اہم شخصیات کی وفات کا دن بھی ہے۔ ہوں، اور سب سے نمایاں نام تو یقیناً مدر ٹیریسا کا ہے۔ 1997 میں کولکاتہ میں 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پوری زندگی تو مطلب غریبوں، بیماروں، بے سہاروں کے لیے وقف تھی۔ نوبل امن انعام بھی ملا انہیں، اور ان کی برسی کو اقوام متحدہ نے بین الاقوامی یوم خیرات قرار دیا ہے۔ جی، جو ہر سال 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ ان کے میراث کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اردو ویکیپیڈیا کے مطابق 818 عیسوی میں شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت بھی 5 ستمبر کو ہوئی۔ اچھا، ان کا مزار مشہد ایران میں ہے۔ جی، جہاں لاکھوں زائرین جاتے ہیں۔ تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو 1548 میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری 8ویں کی جو چھٹی اور آخری بیوی تھیں کیتھرین پار، ہاں، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا مقامی امریکی رہنما کریزی ہارس کا، جی وہ بھی 1877 میں اسی دن مارے گئے تھے۔ جی، سائنس اور میوزک کی دنیا نے بھی 5 ستمبر کو اہم لوگ کھوئے۔ آسٹریا کے مشہور ماہر طبیعیات اور فلسفی لڈوگ بولزمان، ہاں، اسٹیٹسٹیکل میکینکس والے۔ جی، انہوں نے 1906 میں انتقال کیا۔ اور میوزک میں ہنگری نژاد مشہور آرکیسٹرا کنڈکٹر سر جارج سولٹی، جو اپنی وہ توانائی اور پرفیکشن کے لیے جانے جاتے تھے، وہ 1997 میں۔ یعنی اسی سال جب مدر ٹریسا کا انتقال ہوا۔ جی بالکل، اسی سال ان کی بھی وفات ہوئی۔ اور ابھی حال ہی میں 2024 میں برازیلی موسیقار سرجیو مینڈس، بوسا نووا والے، جی، جنہوں نے بوسا نووا کو دنیا بھر میں مقبول کیا، اور امریکی ریپر رچ ہومی کوان بھی اسی تاریخ کو انتقال کر گئے۔ اوہ، اور پاکستان کے لیے بھی یہ دن ایک بڑے اداکار کی جدائی کا دن ہے، عابد علی صاحب۔ ہاں، لیجنڈ تھے وہ۔ بالکل، ٹی وی اور فلم میں لاتعداد یادگار کردار کیے۔ 2019 میں 5 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا۔
ان کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے؟ یقیناً۔ تو یہ وفات کی فہرست بھی پیدائش کی طرح کتنے مختلف شعبوں اور زمانوں پر پھیلی ہوئی ہے، مذہب، سیاست، سائنس، فنون لطیفہ۔ صحیح۔ اب آخر میں ان تعطیلات اور تہواروں کا ذکر کر لیتے ہیں جو خاص طور پر 5 سپٹمبر سے جڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، بھارت میں یہ دن ڈاکٹر سروپڑی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش پر یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جی، اساتذہ کی خدمات کو سراہنے کا دن۔ اور مدر ٹیریسا کی وفات کی یاد میں اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بین الاقوامی یوم خیرات ہے۔ انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں جو خیراتی ادارے ہیں یا جو لوگ انفرادی طور پر فلاحی کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی اہمیت بتانا ہے۔ ٹھیک۔ ڈنمارک میں یہ دن ان کے جو فوجی اہلکار بیرون ملک تعینات ہیں ان کے لیے پرچم کشائی کا دن ہے۔ اچھا، اور ویتنام میں؟ ویتنام میں عام طور پر یہ اسکول کے نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو یہ سب ملا کر دیکھیں تو 5 ستمبر واقعی محض کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ، کامیابیوں، ناکامیوں، امن کی کوششوں، پرتشدد واقعات، عظیم تخلیقات، المناک سانات، سب کا ایک عکس ہے۔ بالکل۔ ایک ہی دن میں کیمپ ڈیوڈ بھی ہے، میونک بھی، اور فرانس کا دہشت کا راج بھی، وائجر 1 کی اڑان بھی ہے، اور لندن کی آگ کی تباہی بھی۔ فریڈی مرکری اور مسکاک یوسفی کی پیدائش بھی ہے، تو مدر ٹریسا اور امام علی رضا جیسی ہستیوں کی وفات بھی۔ اور علاقائی سطح پر پاک چین سرحدی معاہدہ بھی ہے، اور وزیرستان امن معاہدہ بھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ مختلف، کبھی کبھی بالکل متضاد نظر آنے والے واقعات کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ یہ سب جان کر ایک خیال آتا ہے ذہن میں، ہم اکثر دنوں کو بس عام یا خاص سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاید ہر دن ہی اپنے اندر اتنی کہانیاں چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیا؟ کہ آج کا دن، جیسے آج 3 سپٹمبر 2025 ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی دن جسے ہم جی رہے ہیں، ہاں، مستقبل میں کن واقعات کے لیے یاد رکھا جائے گا؟ یہ تو گہری بات ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کون سے فیصلے ہو رہے ہیں، کون سی خوشیاں ہیں، کون سے غم ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے شاید 5 سپٹمبر جیسی تاریخ کا حصہ بن جائیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے حال اور مستقبل پر اس کے اثرات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔